السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتے ہو تو ہمارے نگران فرشتے تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ تمہاری اس بات کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جیسے عمل کی جزا اور سزا ہے، اسی طرح قول کی جزا سزا بھی ہے کہ انسان اپنی زبان سے کیا بات کر رہا ہے، اس کے اقوال، اس پر بھی اس کے جزا اور سزا کا دار و مدار ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت رہ جاتی ہے۔ کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زبان کے اقوال وہ بھی جزا سزا کے اندر پوری طرح عمل دخل رکھتے ہیں۔ اب زبان کی حفاظت یہ انتہائی اہم عمل ہے کہ جب بھی انسان صبح کرتا ہے، انسان کے سارے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ حکیم لقمان ایک بہت ہی دانا شخص گزرے ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں، ان کے علاقے کا ایک شخص گزرا اور کہنے لگا یا راعی الغنم بما نلت ھذا، اے بکریوں کے چرواہے، تم بکریاں چرایا کرتے تھے، بما نلت ھذا، تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ تو حکیم لقمان فرمانے لگے بشیئین، دو چیزوں کے ساتھ، دو چیزوں کو میں نے اپنایا، اس وجہ سے مجھے یہ مقام ملا۔ پہلی چیز فرماتے ہیں الصمت الطویل، لمبی خاموشی۔ میں نے اپنی زندگی میں سے بیکار باتیں نکال دی، بیکار باتیں، بیکار دوست، بیکار مجلس نکال دو، خود بخود آپ کی زندگی کا آرامد ہو جائے گی۔ اور دوسرا ذکر الوقوف بین یدی اللہ، میں ہر وقت اس بات کو یاد رکھتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور میرے زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں، انسان باقی تمام زندگی میں انسان عمل کرے تو جزا ملتی ہے، لیکن زبان کا معاملہ اس کے الٹ رکھا گیا۔ زبان کا بولنا یہ اس کا عمل ہے اور نہ بولنا یہ اس کا عمل نہیں ہے۔ تو کہا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا زبان کے معاملے میں، جس نے عمل نہ کیا، زبان کو ایسے حرکت نہ دیتا رہا، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں تو آپ نے جنت کی ضمانت دے دی، من توکل علی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو دو اجوفان، دو خالی حصے، ان کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ تو گویا کہ زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات انسان خیال نہیں کرتا، اپنی زبان سے کوئی بات نکال دیتا ہے اور اسی بات پہ اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔
اور اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے، میں لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یا تو اللہ کا ذکر کرو، یا کوئی ضروری بات ہے تو کر لو، وگرنہ خاموش رہو. بلا وجہ مت بولو، ایسے ہی بولتے رہنا، باتیں کرتے رہنا. اور ہماری مجلسوں میں جو بندہ بڑا کہتے ہیں یہ بڑا رونقی ہے، یہ بڑی مجلس گرماتا ہے، یہ بڑی باتیں سناتا ہے، اس کو پسند کیا جاتا ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث، هل يكب الناس على وجوههم الا حصائد السنتهم، جہنم کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو اوندا کر کے پھینکا جائے گا ان کی زبانوں کی وجہ سے. اکثر لوگ الٹے کر کے جو جہنم میں پھینکے جائیں گے وجہ ان کی زبان ہوگی. ایک آخری حدیث میں بیان کرتا ہوں، نبی علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور ان کو عذاب دیا جا رہا تھا. وما يعذبان فی کبیر، فرمایا یہ کوئی بہت بڑے بڑے گناہ نہیں تھے. کیا گناہ کرتے تھے؟ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں کرتا تھا. تو چغلی کیا ہے؟ زبان کا عمل ہے. قبر میں پکڑ ہو گئی. گویا کہ زبان انسان کو ہلاکت تک لے جاتی ہے، انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اس لیے اور پھر خاص طور پر روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. ایک مثال سے بات سمجھ کے پھر بات ختم کرتے ہیں. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز عبادت ہے، عبادت کے دوران، نماز کے دوران اونچی اونچی گالیاں دینا شروع کر دے. کسی عالم سے کیا پوچھنا ہے، آپ بھی بتا سکتے ہیں اس کی نماز باقی ہے یا ٹوٹ گئی ہے. ظاہری بات ہے ٹوٹ گئی ہے. تو روزہ عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اور عبادت کے دوران زبان سے جھوٹ بولتے رہنا، غیبتیں کرتے رہنا، بری باتیں کرتے رہنا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ صرف بھوک پیاس ہو اور باقی سب کچھ چل رہا ہو، سارا دن موبائل پہ لگے رہے یا بری باتیں کرتے رہے. یہ کیسا روزہ ہے کہ عبادت کا دورانیہ ہے، عبادت جاری ہے بدن کی، اور انسان جھوٹ بولتا رہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین.